ایک بیج جن کے والدین نے تصوف میں اور اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہوئے جب ڈالا تو وہ بیج ایک پتی کی شکل میں ککرالا کی سرزمین سے نمودار ہو. جب دنیا کے اندر آہ و بکا ہونے لگی، جب غریب بچیوں کے دل پر امیر بچیوں کی شادی کی بجنے والی شہنائی کا درد پڑتا تھا نا، اور جب روتی تھی کہ یہ امیر بچیاں ہیں، ان کی شہنائی بج گئی شادی کی، ان کے ہاتھوں پر مہندی لگ گئی شادی کی، جوان ہی باپ پہ بہت سرمایہ ہے، باپ کے پاس بہت پیسہ ہے، ان کی آج ڈولی اٹھے گی. جب کوئی کسی خوشی کی شہنائی سنتا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں کو بہا کر رب سے دعا کرتا تھا، مولا کہ میرے باپ کی تو اتنی حیثیت نہیں ہے، میرے باپ کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے جو میرے بھی شہنائی کی آواز سن کر کے ہاتھ پیلے کر دے. مولا تیری دنیا میں کوئی ایسا مرد کلندر نہیں ہے جو تیرے بتائے ہوئے اور تیرے محبوب کے بتائے ہوئے راستوں پر چل کر غریبوں کے آنسو پوچھنے والا ہو. جب یہ دعائیں غریب بچیوں کے دل سے نکلتی تھی اور ان کے آنسو زمین پر گرتے تھے، ثقلین میاں کا جو دھرتی پر بیج ہوا وہ سیراب کوئی پانی سے نہیں ہوا، بچیوں کے غمگسار بچیوں کے آنسوؤں سے وہ درخت بڑھتا چلا گیا. جس نے بچیوں کے آنسوؤں کو پیا ہو، جس نے غریب بے سہارا لوگوں کو سہارا دینے کا درد لے کر کے زمین سے اٹھا ہو، جب لوگوں کی دعائیں رب قدیر کی بارگاہ میں جانے لگی، اللہ سے دکھڑا سنانے لگے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے روتی تھی. آج ہم بھی اسی مرشد کے مرید ہیں. ہمارے دروازے پر تم دیکھو، جب کسی مالدار بچی کی شہنائی بجتی ہے، اس کے ڈھولوں کی آواز اس کے کانوں میں جاتی ہے، تو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والی وہ غریب کی بچی، اس کے دل پر اس کا درد لگتا ہے، اس ڈھول کی دھمک اس کے درد دل پر جا کر کے پڑتی ہے، شہنائی کی آواز کانوں میں گونج کر کے دماغ پر چڑھتی ہے، اور جب دماغ سے دل پر اترتی ہے تو رب کی بارگاہ میں باپ کی بے بسی کو دیکھ کر کے، باپ کی غربت کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، آنسو ٹپکاتی ہے. جب یہ آنسوؤں کا سیلاب زمین پر گرنے لگا، جب یہ آہ و بکا رب کی بارگاہ میں گئی تو رب قدیر نے ککرالا کی دھرتی پر ایسے غریبوں کے سہارے کی شکل میں شاہ شرافت کا ایک ایسا مرد کلندر پیدا کیا جسے دنیا ثقلین میاں کے نام سے جانے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ، ثقلین میاں زندہ باد، ثقلین میاں زندہ باد، تکبیر، اللہ اکبر. دنیا ثقلین میاں، کون ثقلین میاں؟ دھوتی میں چلنے والا ثقلین میاں. تم کپڑوں پر مرے ہوئے ہو، تم نے ان کے امامے کو دیکھا، غربت والا امامہ ہے، دھوتی ہے، اچھے کپڑے نہیں پہنے، لیکن کپڑے کیا، وہ ایسی ذات کا مالک تھا، ایسے سلسلے سے وابستہ تھا جس سلسلے کو سلسلہ نقشبندیہ کہا جاتا ہے. بے شک حق. ایسی شان کا مالک. آج میرے جسم پر کوٹ دیکھ کر کہ تم یہ کبھی جو ہے حساب مت لگانا کہ یہ اتنا چھوٹا اتنا بڑا کوٹ پہنتا ہے، اور ہمارے پیر و مرشد اتنے بڑے تھے لیکن ان کے جسم پر 40 روپے میٹر والا کپڑا ہوتا تھا، ان کی ٹانگوں میں دھوتی ہوا کرتی تھی. لیکن ثقلین میاں نے اپنے کوٹ کو قربان کر دیا، اپنی راحت کو قربان کر دیا، اپنے لقموں کو قربان کر دیا، اپنی زندگی کے ہر عیش کو قربان کر دیا. اور قربانی کی وجہ کیا ہے؟ اگر تم پوچھنا چاہتے ہو تو تربت ثقلین سے پوچھو کہ حضور ہماری زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ ہماری خواہشیں یہ رہتی ہیں، ہمارے تنوں پر اچھے کپڑے ہونے چاہیے، ہمارے دسترخوان پر اچھے لقمے ہونے چاہیے، ہمارے گھروں کی اونچائیاں جبل شامک کو پہنچ جائے، ہمارے گھروں میں جو فرش ہو وہ مخملی ہو. لیکن پیر و مرشد تمہارے دل میں تمنا نہیں تھی؟ کیا تم نے اچھے کپڑے پہننے کے بارے میں کبھی تمہارے دل میں یہ خواہش نہیں آئی؟ کیا اچھے لقمے تم کھانا نہیں جانتے تھے؟ کیا اچھی سواریوں میں سواری کرنا تم نہیں جانتے تھے؟ تو تمہارا پیر بریلی کی دھرتی سے اپنی تربت سے کہے گا، تم نے غریبوں کی آواز کو نہ سنا ہے، تم نے غریبوں کے درد کو نہ سنا ہے، تم نے اپنی مالداری دیکھی ہے، تم نے اپنے بچوں کو دیکھا ہے. یہ زمانے کے
بے شک سبحان میں نے اللہ اپنی زندگی غریبوں کے لیے صرف کی. بے شک سبحان اللہ آج ہم مالدار بہت ہیں, حضرت کے چاہنے والے ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے تو ایک پیغام اور ایک ایسی ہماری زندگی میں کوئی صفت نہیں ہے جو ثقلین میاں کے بتائے ہوئے پیغام میں ہونی چاہیے. کیا گدرپورہ کے اندر اتنے ہی چاہنے والے ثقلین میاں کے ہیں کہ ثقلین میاں کے فیضان سے یہ 10-12 لوگ ہی مالا مال ہوئے, زندگی بھر مرشد کا کھایا, اور جب وقت آیا ان کے احسان چکانے کا, جب وقت آیا امتحان کا, جب وقت آیا وفاداری کا, تو ہم نے بستروں کو اپنی آرام گاہ بنا لیا. لیکن یاد رکھنا تمہارا مرشد مرا نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں روح کبھی نہیں مرتی ہے. تم کس خیالی میں ہو؟ ہم نے لنگر لوٹا. ایسے لوگ جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جاتے تھے اور جانے کے بعد جب ان کے لوگ ملتے تھے نا تو پوچھتے تھے کہ نبی پر ایمان لے آئے کہ نہیں, ہم تو ٹھٹا اڑانے کے لیے گئے تھے, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ جب اپنے شیطانوں سے ملتے تھے. آج وہی حال مرشد کا کھایا تو, لیکن ہمارے دلوں میں یہ تمنائیں اور یہ چیزیں بیٹھ گئی ہیں کہ مرشد ہماری نظروں سے چلا گیا, وہ دیکھتا نہیں ہے. لیکن یاد رکھو تمہارے تن من دھن پر تمہارے مرشد کی نگاہ ہے, تمہاری نیتوں پر تمہارے مرشد کی نگاہ ہے, تمہاری زندگیوں پر تمہارے. جو مرشد تمہیں سوار سکتا ہے وہ مرشد تمہیں زمین میں بھی دسا سکتا ہے. بے شک اپنی دولت پر اترانا مت کہ مرشد چلا گیا تو اس کے حقوق سارے ختم ہو گئے. اب امتحان ہے مریدوں کا. آؤ میدان میں کون کتنا بڑا ثقلین میاں کا چاہنے والا ہے, کون کتنا بڑا محبت کرنے والا ہے. اگر تمہیں محبت دیکھنی ہے مرشد کی, تم راتوں سے ڈرتے ہو, ذرا سی ٹھنڈ سے سمٹ کر کے بستروں میں چھپ جاتے ہو. تمہارا پیر وہ تھا جو بریلی کے جنگلوں میں روتا تھا تمہارے لیے. تمہارا پیر وہ تھا جو جا کر کے جسپور سے نکل کر کے کالو سید کی بارگاہ میں جاتا تھا. کیا لینے کے لیے؟ تمہارے لیے دعائیں کرنے کے لیے. میرا مرید کوئی پریشان نہ ہو, میرے مرید کو کسی طریقے کی کوئی پریشانی لاحق نہ ہو, اس کی تجارت میں برکتیں ہوں, اس کی زندگی میں برکت ہو. آج برکتیں لوٹنے کے بعد ذرا سی ٹھنڈی سے بستروں میں سمٹ کر کے تم پڑ گئے, کیا روح خوش ہوتی ہوگی. یہ میرے مرید ہیں زندگی بھر لنگر کھانے والے. آج جب میری محبت کی بات آئی, میرے چہلم کی بات آئی, تو بستروں میں لیٹے ہوئے ہیں. میں ان کے لیے راتوں رات رویا کرتا تھا, راتوں رات. آپ کے دل پہ نہیں لگ رہی ہوگی, لیکن جو سچا مرید ہوتا نا سینہ چھلنی ہو جاتا اس کا چھلنی. اگر دل میں تمہارے محبت ثقلین میاں ہو تو ایسی ایک رات نہیں 1000 راتیں مرشد کی بارگاہ میں قربان کر دیتا. 1000 راتیں. آپ دیکھیں مرشد نے تم سے وعدہ کیا. کرامتیں بتانے کا وقت نہیں ہے. کرامتیں بتانے والے ہوتے ہیں جو بتاتے, لیکن ان کے پیغامات جو تمہارا مرشد آخری وقت میں تمہارے کاندھوں پر بوجھ ڈال کر کے گیا ہے. میں جا رہا ہوں, رہنمائی میں تمہیں اپنی تربت سے کروں گا, رہنمائی تمہاری اپنی تربت سے کروں گا. لیکن میرے لال, میرے بیٹوں, میرے چہیتوں, میرے چاہنے والوں, یہ پیغامات ہیں. میں نے زندگی بھر غریبوں کے آنسو پوچھے ہیں, میں نے زندگی بھر بے باؤں کا سہارا بنا ہے, میں نے زندگی بھر ان بچیوں کی جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہیں تو ان کے دلوں کو ابھارنے کے لیے ان کا مسیحا بنا ہوں. جب میں دنیا سے چلا جاؤں, ظاہری دنیا سے, تو یہ میرا پیغام کبھی بند نہ ہونے دینا. جب جب ضرورت پڑے تو اپنے مرشد کے مشن کو یاد کر کے اور یہ تصور کر لینا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں ہمارا مرشد ہمارے ساتھ چل رہا ہے. تمہاری دولت میں کمی نہیں آئے گی, تمہاری دولت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. لیکن آج جب ہم نے بیعت کی حضرت کی بارگاہ میں جھوٹ نہیں بولیں گے, بیعت کی حضرت کی بارگاہ میں نماز نہیں چھوڑیں گے, نمازوں کی پابندی کریں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, غیبت نہیں کریں گے, حضور آپ کے بتائے ہوئے عمل پر رات و دن رہیں گے صرف بابا لوٹنے کے لیے. لیکن مرشد کی نگاہ وہاں دیکھتی ہے جہاں تم تصور بھی نہیں کر سکتے. بے شک یہ اس
जड़ की शाख है सकलैन मियां, जिस जड़ के हाथ में आधी उम्मत की मगफिरत की सिफारिश है, बेशक आधी उम्मत की, और उस जड़ को तारीख में अब्दुल कादिर कहा जाता है, बेशक सुभान अल्लाह अब्दुल कादिर कहा जाता है, लेकिन हम पहचानते नहीं हैं। मैं बताऊं वलियों की शान क्या होती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज को गए ना, अल्लाह का दीदार, अल्लाह की तजल्लियात और नूर का दीदार करने के लिए मलाए आला पर गए, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी चीज के मोहताज नहीं, मालिक को मुख्तार है। इशारा कर दे तो बेजान दरख्त जड़े चीर करके आ जाए, इशारा कर दे तो कमर जो है टुकड़े हो जाए, इशारा कर दे तो अली के लिए असर के वक्त पे सूरज आकर के टिक जाए। ये शान रखने वाला नबी किसी के सहारे की जरूरत नहीं रखता है, लेकिन जब अल्लाह को शान दिखानी होती है तो बात ही कुछ और होती है। हमने न सकलैन मियां को पहचाना, न सकलैन मियां के आका के आकाओ गौसे आजम को पहचाना। 11वीं बहुत की, लेकिन हमने सिर्फ बिरयानी वाला पी, 11वीं वाला पी, लेकिन पीर की शान समझते हो? गौसे आजम सकलैन मियां को फैजान कहां से मिला? वली वली है, विलायत की शान रखते हैं, वली वली है, विलायत की शान रखते हैं, वली निगाह में दोनों जहान रखते हैं। दोनों जहान से मुराद दुनिया और आखिरत दोनों रखते हैं। और वली की जबान से जो निकल जाए वो क्यों ना हो पूरा, वली मुंह में खुदा की जबान रखते हैं। अब मसला ये आता कि अल्लाह जिस्म जिस्मानियत से पाक, लेकिन अल्लाह ने फरमाया तुम मेरा हो जा, मैं तेरा हो जा, तुम्हारे लिए भी कहा। तो वो मर्द कलंदर जब मेराज की रात में अल्लाह के रसूल सवारी पर सवार हुए तो कांधे गौसे आजम था जिन पर कदमे मुस्तफा रखे गए। हमने गौसे आजम को समझा ही नहीं। जब बुराक पर सवार हुए, सवारी पर सवार हुए, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए महबूब तू जानता है तेरे कदमे नबूवत के नीचे जिसके कांधे हैं वो जात कौन है? अल्लाह के रसूल अर्ज करते हैं, मौला मुझसे बेहतर तू जानता है। कहा दुनिया इसका नाम अब्दुल कादिर है, तेरी औलाद है, दुनिया इसे गौसे आजम के नाम से जानेगी, दुनिया इसे गौसे आजम के नाम से जानेगी। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल ने अल्लाह की बारगाह में क्या कहा? अब वहां से हिसाब लगाना किताबों के अंदर मौजूद है। अल्लाह के रसूल कहते हैं, मौला मैं इससे राजी हूं, बड़ा खुश हूं, मेरी औलाद है, तू भी इससे खुश रहना, राजी रहना, और जो इससे मोहब्बत करे तो उससे मोहब्बत करना, जो इससे मोहब्बत करने वाले से मोहब्बत करे तो उससे भी मोहब्बत करना, और जो इससे मोहब्बत करने वाले से मोहब्बत करे उससे भी मोहब्बत करना। तारीख में 21 मर्तबा मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, और इरशाद जब फरमाया तो हमने तारीख को जो पढ़ा है तो हुजूर सकलैन मियां तक 21 सिलसिले आते हैं, उनमें आप भी मौजूद होते हैं। अल्लाह के रसूल ने और एक में 33 मर्तबा कहा, 33 मरतबा अल्लाह के रसूल ने कहा मोहब्बत करना, और ज़बाने रसूल से जो निकलता है वो खुदा का कौल हुआ करता है, खुदा का कौल। अब सकलैन मियां किस तरीके से सिफारिश करेंगे? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो मर्द कलंदर बगदाद की धरती से ऐलान करता है, कदमी हाज़िही अला रकबतिन फी कुल्ली वलीइल्लाह, मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, मेरा तमाम वलियों की गर्दन पर है। लोगों ने कहा बड़ी साथ कैसे कैसे? हम भी पूछते हैं, एतराज करते हैं, गौसे आजम को इतना तसर्रुफ किसने दिया, किसने इख्तियार दिया? हुजूर गौसे आजम तुम्हारा कदम किस किस की गर्दन पर है? तो कहा सारी वलियों की। ये हक तुम्हें किसने दिया? तो कहा मेराज की रात में नाना जान ने दिया, जब अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के दीदार के लिए मेरे नाना जान गए, तो ये हक मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे महबूब ने मेराज की रात में दिया। और जब मेरे कांधों पर कदमे नबूवत रखे तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अब्दुल कादिर तुम्हारे कांधों पर कदम रखना ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि ये इस चीज की जमानत है कि तुम्हारे कांधों पर हमारे कदम हैं, और तुम्हारे कदम की ये शान होगी कि कायनात में जितने अल्लाह के मुकद्दस वली होंगे तमाम की गर्दन पर तुम्हारा कदम होगा। बेशक अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मोहम्मद
تمہارے پیر نے زندگی بھر بتایا کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ لڑا، کھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ حضور غوث اعظم کی بارگاہ کو بتایا، لیکن ہم نے تو 11ویں والا پیر سمجھا، ہم نے اس سے زیادہ نہیں سمجھا۔ 11ویں ہوئی صرف یہی ہے، لیکن حضور غوث اعظم کی شان کیا ہے تمہارے مرشد نے بتایا، تم نے نہیں سنا، علماء اکرام نے سنا، تمہیں سنایا پھر بھی نہیں سنا، آج پھر بتاتا ہوں۔ حضور غوث اعظم 11ویں والے پیر، برات نکالنے والے پیر کو غوث اعظم نہیں کہتے ہیں۔ غوث اعظم کی شان سنو، غوث اعظم کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک مرد کلندر جسے تاریخ میں اویس کرنی کہا جاتا ہے، بے شک حق ہے۔ حضرت اویس کرنی زندگی کا فلسفہ ماں سے محبت، اللہ کی عبادت کرتے تھے، زندگی میں کوئی خواہش نہیں۔ ماں نے پوچھا بیٹے میرے لال تیری کوئی تمنا نہیں، تیری کوئی خواہش نہیں؟ کہا امی جان، دبے لہجے میں کہا امی جان ہے ایک خواہش، لیکن آپ کی اجازت پر موقوف ہے، اگر آپ اجازت دیں تب ہماری خواہش ظاہر ہوگی، نہیں تو نہیں۔ اب کافی دنوں کے بعد جب خدمت کرتے رہے، اللہ کی عبادت، ماں کی خدمت، ماں کے کپڑے میرا اویس دھلتا تھا، اور آج ہم ہیں نبی کے امتی، ثقلین میاں کے مرید، آج ہماری مائیں ہماری مہراروؤں کے کپڑے دھلتی ہیں، بے شک ہماری مہراروؤں کے۔ ماں راضی ہو گئی، کہا میرے لال تیری خواہش ہے، تو نے ایک تمنا کو ظاہر کیا تھا، جا آج تو پوری کر لے، لیکن رات کو جلدی آ جانا، تیری ماں کو اگر ضرورت پڑی اور تجھے آواز دیا اور تو نہ ہوا تو کہیں تیری ماں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے رسول کے چہرے کا دیدار، جو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرے، جس کے پاس نہ نمازیں ہیں، نہ روزہ ہے، نہ کوئی حسن عمل ہے، نہ کسی اچھے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ تمنا پوچھو اگر گانجا پینے والا ہے، اسمیک پینے والا، کہ مرتے وقت تیری خواہش کیا ہے؟ کیا اسمیک پیے گا؟ تو کہتا ہے میری آخری خواہش یہ کہ موت مدینے میں آئے اور جب روح نکلے تو سامنے اللہ کے رسول کا چہرہ ہو۔ بے شک۔ لیکن یہ مرد کلندر اویس کرنی ماں کی اجازت لے کر اللہ کے رسول کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے اپنے ملک سے گیا، اور جانے کے بعد دیکھا تو اللہ کے رسول وہاں نہیں تھے۔ بات غوث اعظم کی شان کی چل رہی ہے، جب وہاں یہ اللہ کا مرد کلندر پہنچتا ہے نبی کی محبت میں، تو اللہ کے رسول وہاں موجود نہیں۔ کہا وہ جگہ دکھا دو جہاں نبی بیٹھتے تھے، وہ جگہ بتا دو جہاں نبی امت کے لیے آنسو بہاتے تھے، وہ جگہ دکھا دو جہاں مصطفیٰ رویا کرتے تھے۔ حجرہ عائشہ کو کھول دیا گیا، میرے نبی جہاں بیٹھتے تھے اس جگہ کو چوم کر کے ماتھے سے لگاتا ہے اویس، ان دیواروں کو چومتا ہے اویس۔ جب چوم کر کے وقت دیکھا تو ماں کی خدمت پر مصطفیٰ کی زیارت کو ترک کر دیا، ابھی اپنی ماں کی خدمت میں پہنچ جاتا ہے، ماں کے پاس پہنچتا ہے۔ ماں کہتی ہے ماں کہتی ہے میرے لال تو نے اپنی خواہش کو پورا کر لیا، تیری آرزو پوری ہو گئی، بتا تو نبی کیسا ہے؟ کہا امی جان میں نبی کے چہرے کی زیارت نہ کر پایا، آج ہم ہیں نبی کے غلام ہیں، امام حسین کے چاہنے والے ہیں، آج اگر ماں تڑپتی رہے تو ہم اپنی ماں کی بات کو نہیں سنتے ہیں، ماں کو چھلنی کرتے ہیں۔ یہی تمہارے مرشد نے پیغام دیا ہے، اگر میری خدمت میں کمی آئے تو آنے دینا، لیکن ماں کی خدمت میں کمی نہ آئے۔ ماں نے کہا میرے لال تو نے دیکھا نہیں؟ کہا ماں تمہاری خدمت کا وقت ہو چکا تھا، نبی موجود نہیں تھے، اللہ کی بارگاہ میں رو کر کے دعا کی، مولا میں اس سے راضی ہو گئی، تو بھی راضی ہو جا، اور ہر ماں کو نیک ماں کو ایسی اولاد دینا۔ اللہ کے رسول آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں میرے اویس کی مجھے خوشبو آ رہی ہے، جبہ دیا، حضرت عمر حضرت علی کو بھیجا، اور جاتے جاتے کہا ایک پیغام بھی ہے میرے اویس سے کہنا جب وہ اپنی ماں کی خدمت کرے اور اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر کے عبادت کرے تو عبادت کے بعد میری گناہگار امت کی مغفرت کے لیے دعا بھی کرے۔ کیا شان ہوگی اس کی؟ اب یہ لے کر کے خرقہ مصطفیٰ جبہ نبوت لے کر کے گئے، اور جانے کے بعد دیا اور کہا اللہ کے رسول نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ تم جب نبی اللہ کے رسول اللہ کی عبادت کے بعد ماں کی خدمت کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کرو تو گناہگار امت کے لیے دعا کرنا۔ اللہ کے رسول کا وہ چہیتا، ماں کا سچا فرما بردار، اللہ کا نیک بندہ جسے اویس کہا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جب سجدہ رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، مولا تجھے میری ماں راضی ہو گئی ہے، مولا میں تجھ سے نبی کی گناہ
की मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ तो मेरा रब फरमाता है उवैस तेरी दुआ से आधी उम्मत की मग़फ़िरत करूंगा, आधी उम्मत की नहीं करूंगा। हजरत उवैस करनी ने अर्ज की मौला पूरी उम्मत के लिए आंसू बहाए हैं, पूरी उम्मत के लिए रोए हैं, गारे शोर में सोए हैं, कांटों की तपिश को देखा है, बंजर जमीन पर चले हैं, ताइफ में पत्थर खाए हैं, लेकिन पूरी उम्मत क्यों नहीं? तो मेरा रब फरमाता है मेराज की रात में आधी उम्मत की मग़फ़िरत का वादा मैंने अल्लाह के अपने महबूब की औलाद अब्दुल कादिर से कर लिया है कि अब्दुल कादिर आधी उम्मत की मग़फ़िरत की सिफारिश तेरी कबूल की जाए। सिफारिश है वो से आज़म की बारगाह में। बेशक। अब कैसे पता चला? वही चीज तुम्हारा पीर बता करके गया। आधी उम्मत की हमें मग़फ़िरत नहीं करानी है, हमें तो पतीले दिखाने हैं, हमें पतीले। अगर पतीले दिखाने की बात होती तो तुम्हारे पीर के इतने लंगर लुटते थे कि लोग कम पड़ जाते थे, पतीले ज्यादा होते थे। कभी पतीला नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने दिखाया नहीं, देखा। कोई ऐसा तो नहीं है बेसहारा जो भूखा चला गया। आज तुम्हारे दर से भूखा जाए तुम्हारे पीर की रूह खुश होगी? नहीं। आखिरी बात बता कर के मैं रुखसत हो जाऊं क्योंकि वक्त की पाबंदी और हजरत का मुकम्मल खिताब सुनना है। आधी उम्मत की मग़फ़िरत हजरत उवैस करनी अर्ज करते हो मौला वो कहाँ होगा? तो कहा मक़आदुस सिद्क़ पर उसका मकाम होगा, तेरी मुलाकात जरूर होगी। वो से आदम अपने मुरीदों से कहते बेशुमार उनकी करामतें हैं, उसी सिलसिले का सिलसिले नक्शबंदिया का जिसकी जड़ बगदाद में जाकर के रुकती है, जिसके टुकड़े खा खा करके जमाने पर हुकूमत करने वाला वो शाह शराफत का जानशीन सकलैन मियाँ इस दुनिया में तुम्हें यही बता करके गया कि तुम नक्शे कदम, तुम उसवे हसना मुस्तफ़ा का इख्तियार कर लो, जमाना तुम्हारे कदमों में होगा। तुम्हारी मेरी क्या औकात है, कोई याद नहीं करता। आज जमाना सकलैन मियाँ को याद करता। 4 कान थे, 10 हाथ थे सकलैन मियाँ के, 2 हाथ 2 कान थे, लेकिन 2 हाथों से जमाने को इतना लुटाया कि लेने वाले थक गए, लेकिन मुर्शिद के हाथ में कमी नहीं आई। मुर्शिद के हाथ में कमी नहीं आई। अब गौसे आज़म फरमाते हैं जिनका करम है, गौसे आज़म फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ वाशिल फ़इन्नी, मेरे मुरीदो घबराना मत, मैं हूँ। आज गदरपुरा में कोई ताकतवर होता घबराना मत, हम हैं। आप बोलते रहे ना पूरी रात हम हैं, कोई नाराज होता तो हम देख लेंगे, होता नहीं ताकतवर। यानी वो मैं हूं जो कहता है वो इस चीज का संकेत देता है कि मेरी इतनी चलती है कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, तुम्हारी तरफ निगाहें भी कोई नहीं डालेगा। अक्लमंद थे तुम मुर्शिद की बारगाह में रहे, कभी सकलैन मियाँ से पूछा हुजूर कहाँ कहाँ रहनुमाई होगी? हम तो खाली पीली तायरी, उनका लंगर देखकर पीली तायरी बड़ी जोर की, लेकिन तुम्हें पता नहीं है वहां फैजान भी लुटता था, वहां फैजान लुटता था। जमाने में कुछ ऐसे भी हैं जिसने फैजान लूटा और कुछ ऐसे हैं जो खाली थैली भर करके लंगर लाए। बहरहाल जो जिस मकसद से गया खाली हाथ नहीं आया, खाली हाथ नहीं आया। हुजूर गौसे आज़म से चाहने वाले अर्ज करते हैं हुजूर मैं हूँ क्या है, कहाँ तक है, आप रहनुमाई करेंगे? कहा हाँ। कि दुनिया में कोई परेशानी हुई? तो कहा मैं हूं ना, इश्क की डोरी को मजबूत रख लेना, इश्क की डोरी को मजबूत रख लेना। अक्लमंद थे कि दुनिया से छुटकारा मिल गया, इश्क की डोरी ही तो मजबूत शर्त देखे। इश्क नहीं है तो तुम सकलैन मियाँ के मुरीद कहलाने के लायक नहीं है। इश्क नहीं है और अगर इश्क है तो तुम्हें तुरबत पे जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा मुर्शिद तुम्हारी मोहब्बत में तुरबत से चल करके तुम्हारे पास आएगा। मोहब्बत का रिश्ता मजबूत होना चाहिए। कहा हुजूर अक्लमंद थे, दुनिया से तो बच गए, कब्र का मकाम आता है हुजूर, कब्र में क्या होगा? कहा इश्क की डोरी को मजबूत रखना। सुभान अल्लाह, तड़प करके कहें यार सुभान अल्लाह। कब्र का मकाम है, दहशत है, अंधेरी है, तंगी है और वहां पर बड़ी घुटन होगी। ऐसे पुरफतन माहौल में क्या होगा? उसे आदम फरमाते इश्क की डोरी को मजबूत रखना मैं हूं। कब्र से छुटकारा हो गया। अक्लमंद के लिए फैजान भी लुटते हैं और लंगर भी लुटते हैं, और लंगर से वही फायदा उठाते हैं जो फैजान लेने जाते हैं। फैजान वाला दोनों हाथों में लड्डू लाता है,
اور جو خالی کچھ اور دیکھتا ہے تو وہ کچھ نہیں لاتا، تھیلی بھی راستے میں گر جاتی ہے۔ یاد رکھنا، قبر سے چھٹکارا ہو گیا حضور، قبر کے بعد میں پل صراط کا مقام آتا جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، سنا ہے گناہ کرنے والے کٹ کٹ کر کے جہنم میں گریں گے۔ حضور بڑے گناہگار ہیں، بڑے سیاکار ہیں، وہاں کیا ہوگا؟ غوث اعظم فرماتے عشق کی ڈوری کو مضبوط رکھنا میں ہوں، بے شک، عشق کی ڈوری کو مضبوط رکھنا شرط دیکھ لیں میں ہوں۔ پل صراط سے چھٹکارا عقل مندوں کا، بے وقوفوں کا کہیں چھٹکارا نہیں ہوتا ہے۔ بے وقوف دنیا میں بھی پریشان، قبر میں بھی پریشان، ہر جگہ پریشان۔ حضور اس کے بعد سنا ہے حوض کوثر ہے، گلے سوکھے ہوئے ہوں گے، پتہ نہیں کس جرم میں ہم تلاش وہاں سے گزریں گے، گلے خشک ہوں گے، وہاں پانی کیسے ملے گا؟ غوث اعظم فرماتے عشق کی ڈوری کو مضبوط رکھنا، قبضہ حوض کوثر پہ میرے نانا کا میں ہوں، بے شک، قبضہ میرے نانا کا میں ہوں۔ حوض کوثر سے بھی راحت مل گئی۔ اب عقل مند لوگ تھے، تمہاری میری طرح بے وقوف نہیں تھے، جنہوں نے مرشد کے فیضان کو نہ سمجھا، جنہوں نے مرشد کی دعاؤں کو نہ سمجھا، جنہوں نے مرشد کی بارگاہ میں بیٹھے تو لیکن روحانیت کو نہ سمجھا، ان کے پیغاموں کو نہ سمجھا۔ عقل مند مرید تھے، کہا حضور دنیا سے چھٹکارا مل گیا، قبر سے راحت مل گئی، میزان سے چھٹکارا مل گیا، حوض کوثر پر جام مل گیا، لیکن ایک مقام ہے جسے حشر کا میدان کہا جاتا ہے، جہاں نفسی نفسی ہوگی، جہاں ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق گناہوں کے پسینے میں ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ہوگا، کوئی ناف تک ہوگا، کوئی گلے تک ہوگا، کوئی ڈوب رہا ہوگا۔ ایسے پرفتن ماحول میں جب سوا نیزے پر آسمان کا سورج ہماری کھوپڑیوں کو کھولا رہا ہوگا تب کیا ہوگا؟ تو میرے غوث اعظم فرماتے ہیں عشق کی ڈوری کو مضبوط کر لینا، میدان حشر میں میں بھی ہوں، کیونکہ معراج کی رات میں، تجلیوں کی رات میں جب اللہ کی بارگاہ میں میرے نانا گئے تھے تو رب نے وعدہ کیا تھا کہ عبدالقادر میدان محشر میں آٹھی امت کی مغفرت تمہاری سفارش سے کروں گا۔ میں ہوں، عشق کی ڈوری مضبوط ہونی چاہیے، اور اگر مضبوط نہیں ہے بالکل نہیں۔ بہرحال عشق کی ڈوری مضبوط، بات سمجھ میں آئی؟ وہی تمہارا مرشد کتنا تمہارے لیے تڑپا ہے، تو پیغام یہی ہے، مرشد کی محبت ہم نے دیکھا ہے یار، ہم نے دیکھا پوری زندگی۔ مجھے ایک کوٹی دکھا دے، تم کیوں مطلب یہ ہے کہ مرشد کے نقش قدم پہ چلتے ہیں؟ وہ بوریا نشی ہو کر اسے فخر کس چیز پہ تھا؟ تمہیں گھروں پر ہوگا، لیکن اسے مصطفیٰ کے در پر تھا۔ بے شک، تمہیں اپنے کھانوں پر ہوگا، اسے غوث اعظم کی لنگر کی ہڈی پر فخر تھا۔ بے شک، وہ چلتا تھا، تم دیکھتے تھے کہ ننگے پیر ریلیکس و ہوائی چپلے پہنتا ہے تھا، لیکن تم نے دیکھا نہیں اللہ کی رحمتیں کتنی ساتھ ہوتی ہیں۔ بے شک، نہیں دیکھا ہے؟ کوئی نظیر لا کر کے دکھاؤ۔ یہ بریلی کا ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع یہ تمہیں کس بات کی دے رہا ہے؟ یہ تمہارے مرشد کا فیضان ہے، لیکن تم سمجھے ہی کہاں۔ لیکن یاد رکھنا، تم یہ بس سوچنا کہ ہمارا پیر چلا گیا تو اب ہماری رہنمائی کوئی نہیں کرے گا، بلکہ اب دنیا سے جانے کے بعد تمہارا پیر اصلی پاور میں آیا ہے۔ بے شک، اصلی پاور میں آیا ہے، کیونکہ اب اس کے اندر سننے کی طاقت ڈبل ہو گئی ہے۔ لیکن عشق کی ڈوری کو مضبوط رکھنا، آج چہلوں میں ثقلین میاں رحمت اللہ علیہ میں آنے والوں، یہ پیغام ہے تمہارے لیے۔ اگر عشق کی ڈوری مضبوط ہے تو دنیا میں بھی تمہارے لیے راحت ہے۔ اگر عشق کی ڈوری مضبوط ہے، تم واقعی ان سے محبت کا اظہار کر کے اور اپنے مرید ہونے کی عشق کی ڈوری کو مضبوط کر لو، تو نہ تمہیں دنیا میں کوئی غم ہوگا، نہ قبر میں کوئی غم ہوگا، نہ تمہیں میزان میں کوئی غم ہوگا۔ عشق کی ڈوری مضبوط ہوگی تو تمہارا مرشد میدان محشر میں رب کی بارگاہ میں دعا کرے گا، مولا یہ میرا وہ مرید ہے کہ جب رات کی تنہائی میں زمانہ سوتا تھا تو یہ مجھے یاد کر کے روتا تھا، میرے لیے تلاوت کرتا
تھا میرا عاشق ہے. آج جب تو مجھ سے راضی ہو گیا ہے, جب تو نے مجھے پاور دی ہے, تو یہ میرا سچا عاشق ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں آقا بن کر کے جنت میں جاؤں, یہ میرا مرید بن کر کے بے شک سبحان اللہ. عشق کی ڈوری مضبوط کرو, عشق نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. بہرحال ہمیں اللہ رب العزت سچا مرید بننے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے بتائے ہوئے پیغام آمین. اور ان کے احکامات پر ہمیں عمل کرنا ہے, کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. مجھے جو ہے بولتے